وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. میرے بھائیو، یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم یہاں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ عید ہے، یہ میلہ نہیں، کوئی عرس نہیں کہ جہاں صرف کپڑوں کی نمائش کی جائے یا اپنے آنے جانے کا صرف اظہار کیا جائے. ہماری بہنیں جن کو یہ شعور نہیں، جن کو یہ سمجھ نہیں، وہ کسی حد تک عید کے لیے آتی ہیں، اچھے کپڑے پہن لیے، ملاقاتیں ہو جائیں گی، بات چیت ہو جائے گی، نہ کچھ سننا نہ کچھ سمجھنا اور کوئی صحیح نتیجہ نہ نکالنا. میرے بھائیوں، مسلمان کبھی بے شعورا نہیں ہوتا. مسلمان ہمیشہ سوچنے والا، سمجھنے والا. آپ اندازہ کریں دوسری قوموں کے تہوار، ان کے فیسٹیول، ان کے میلے، ان کے یہ دن خوشیوں کے کیسے ہیں اور مسلمانوں کے یہ 2 دن کیسے ہیں. یہ باقی سب ہم نے اپنی خود ساختہ، یہ ہماری یہ عیدیں ہیں. عید میلاد ہوئی، یہ سب کنڈے ہوئے، یا فلاں ہوا یا فلاں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے 2 ہی دن ہیں خوشی کے، دونوں عیدیں، ایک دن اور ایک جمعہ، بس کوئی تیسرا دن ہمارا اور نہیں. عید میلاد کوئی مسلمانوں کا خوشی کا دن نہیں، یہ صرف کرسمس ڈے کی نقل ہے. اسلام میں اس کا سرے سے تصور نہیں ہے. ساری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی کی پیدائش کا دن، کسی کی وفات کا دن، اسلام میں اس کا سرے سے کوئی تصور نہیں. مسلمانوں کا یہی خوشی کا دن ہے، یہ عید کا دن. اور یہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اور اللہ سب کو جانتا ہے. یہ صرف لوگوں کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے کہ یہ میرے بندے کیوں جمع ہوئے ہیں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ 1 مہینہ بھر انہوں نے تیری مزدوری کی ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر اور دن میں فاقہ کر کے انہوں نے تیری مزدوری کی ہے، یہ مزدوری مانگنے آئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں بھی جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ عیدگاہ میں جائیں اور شریک ہوں. اگر کسی عورت کو نماز نہیں بھی پڑھنا وہ بھی جائے اور جا کر مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو، کیونکہ محنت اور مزدوری اس نے بھی کی. یہ جو تصور ہمارے ہاں ہے کہ عورتوں کے لیے عید نہیں، میرے بھائیوں یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جبکہ حالات بہت خراب تھے، بے دینی کا زور تھا. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تاکیدی حکم ہے کہ عورتیں عیدگاہ میں جائیں. اگر کسی کو یہ عذر ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی وہ بھی جائے. اگر کسی کے پاس پردے کا کپڑا نہیں ہے تو ایک چادر میں 2 3 عورتیں اکٹھی ہو کر جائیں. کیوں؟ یہ مزدوری مانگنے کا موقع ہے. اور مزدوری مانگنے کی معنی کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یا اللہ میرے اکاؤنٹ میں میرا یہ رمضان درج کر، میرے اس مہینے کی محنت کو جو میں نے کی ہے اللہ اس کو قبول فرما. اللہ ہم جانتے ہیں کہ ثواب تو وہی دے گا. یہ دنیا میں جو کچھ خدا دیتا ہے یہ سب کو دیتا ہے، کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی. کھانے کو، پینے کو، سورج ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یہ نعمتیں خدا کافروں کو بھی دیتا ہے. خدا اس میں ہماری نیکیوں کی کاٹ نہیں کاٹتا کہ تو کہتا ہے میں نے روزہ رکھا، میں نے تجھے پانی دیا، میں نے تجھے کھانا دیا، میں نے تجھے سورج کی دھوپ دی، میں نے یہ دیا لہذا تیرا ثواب ادا ہو گیا. نہ، خدا اس کو مسلمان کے اکاؤنٹ میں، اس کے کھاتے میں جمع کر دیتا ہے. تو آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس رمضان کو جس کے روزے ہم نے رکھے ہیں، جس میں ہم جتنی ہم کر سکے تیری عبادت کی ہے، اللہ قبول فرما اور ہمارا اکاؤنٹ جو تیرے ہاں کھلا ہوا ہے اس کو وہاں درج کر. میرے بھائیوں سن لو، دنیا میں بینکوں کا نظام ہے. کس آدمی کی رقم جمع ہوتی ہے؟ جس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہو، جس کا اکاؤنٹ وہاں ہو. جس کا اکاؤنٹ نہیں، پہلے اپنا اکاؤنٹ نہ وہاں کھلائے اور جا کر ویسے ہی چاہے کہ میری رقم جمع ہو جائے تو وہ دوسرے ہی اڑانے جائیں گے، اس کے کھاتے میں جمع نہیں ہو. آپ کو پیش کر کے کہ آپ اس رمضان کے لیے یہ دعا کریں. آج اس عید کے موقع پر آپ کو یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آپ کا کھاتا وہاں ہے بھی، آپ کا اکاؤنٹ وہاں کھلا ہوا بھی ہے. ایسا تو نہیں کہ وہاں آپ کا اندراج ہی نہ ہو
اور آپ کہیں یا اللہ یہ لے رمضان کے روزے بھی رکھ دیے اور اس کی تراویح نہیں پڑھ. آپ مسلمان ہیں, خاندانی مسلمان ہیں, جدی کشتی مسلمان ہیں, کبھی آپ نے فکر کی کہ آپ کا نام وہاں درج ہے کہ نہیں؟ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ انگریز نے ہمیں مسلمان کہا ہے جب پاکستان بنایا تھا کہ اتنے مسلمان پاکستان میں, اور اسی کے اعتبار سے ہم بھی مردم شماری کرتے ہیں کہ اتنے کروڑ مسلمان پاکستان میں ہیں. لیکن میرے بھائیوں یہ رجسٹر وہاں نہیں جائیں گے, یہ رجسٹر یہی بنتے ہیں, مل جاتے ہیں. اللہ کے ہاں اپنا رجسٹر ہے جس کے تحت وہ مسلمان کا نام درج کرتا ہے. ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ہاں نام درج ہو, اس کے رجسٹر میں ہمارا نام درج ہو, تاکہ ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہماری تراویحیں, ہماری قربانیاں, ہماری زکاتیں, ہماری نیکیاں اور جو ہیں اس کے اندر باقاعدہ درج ہوتی رہے. کیا یہ معقول بات ہے یا یہ ویسے ہی ایک مولوی کی بات ہے جو اس نے کر دی؟ سوچتے جائیے اور سمجھتے جائیے. میں آپ کے سامنے وہ باتیں عرض کروں گا جن کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, ان کو آپ رد نہیں کر سکتے. اور یقین جانے یہ جو دنیا کا نظام چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل اپنے انداز پر ہی چلایا. جیسے ہم یہاں دنیا میں دیکھتے ہیں ایک مزدور مزدوری کرتا ہے, ایک آدمی اپنا بینک میں حساب کھولتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل یہی نظام جو ہے مسلمانوں کو تصور کیا ہے کہ تم چند کام کرو, کوئی نیکی کا کام کرو, یہ سمجھ کر کرو کہ میں کسی آقا کا غلام ہوں, میں اس کا مزدور ہوں اور مجھے اس کی مزدوری لینی. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے مزدوری کے لینے کا, تمہیں بیماری ہے نماز پڑھنے کی, تمہیں عادت ہے روزہ رکھنے کی, تمہیں بیماری ہے تہجد پڑھنے کی, کبھی کوئی ثواب نہیں ملے. ہمیشہ اللہ سے یہ توقع رکھو, اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرو کہ آپ مزدور ہیں اور وہ آقا دینے والا. اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور نہیں, کچھ نہیں ملے گا. اسی لیے نیکی کی تعریف کیا ہے میرے بھائیوں؟ خود تو ہے کہ جس عمل سے اللہ راضی ہو وہ نیکی. نماز کوئی نیکی نہیں, روزہ کوئی نیکی نہیں. اگر ان سے سائیکل والے کے چکر لگے گی, پنچر ہو جائے گا, آپ اس کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتے. اور کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے. آپ کی یہ نیکی اللہ کے ہاتھ درج ہوگی, اللہ آپ کو اس کا ثواب دے. اور اگر آپ نے ویسے ہی کسی کو ٹھوکر لگے گی پھینک دیا, اور یہ تو نہیں ہے کہ اچھے کاموں کا بدلہ وہ دینے والا ہے, مجھے شوق سے جلدی سے اپنا یہ اچھا کام وہاں درج کروانا چاہیے, اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے, تو نیکی کبھی نہیں بنے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت سے اچھے کام ہندو نہیں کرتے, بہت سے اچھے کام کرتے, عیسائی نہیں کرتے, لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن پڑھ کر دیکھیے, خدا پاک کہے گا اولئک کا لا خلاق لہم, تمہارا کوئی حصہ نہیں, کوئی نیکی میرے ہاں نہیں. تم نے اگر کوئی اچھا کام کیا, میں نے دنیا میں اس کو بدلہ چکا دیا. یہ گنگرام ہسپتال ہے, خدا نے اس کو بڑی شہرت دی, عزت دی, نام دیا, آج تک دنیا یاد کرتی ہے. بدلہ ختم ہو گیا, سوال ختم ہو, آخر میں کچھ نہیں. آپ ٹرسٹ قائم کر دیں لوگوں کے فائدے کے لیے, لوگ آپ کو ووٹ دیں گے, لوگ آپ کی عزت کریں گے, لوگ آپ کا احترام کریں گے, لیکن اللہ کے ہاں اس سے کوئی اجر نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں اجر کل ہوگا. اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, تجھے راضی کرنے کے لیے کہ تیری مخلوق کو فائدہ پہنچے, اور تو نے یہ حکم دیا ہے میں یہ کام کرتا ہوں, اللہ پھر اجر دے. یہ نیکی کا رخ ہے. ہم کام کرتے ہیں لیکن کبھی خیال نہیں کرتے. قربانی ہوتی ہے, ایک ٹرک جو رشوت لیتا ہے 10,000 کا ایک بکرا کر دیتا ہے, 10,000 روپے کا ایک بکرا کر دیتا ہے, بظاہر کتنی رقم ہے, اور دوسرے کوئی رقم خرچ کرتے ہیں. اگر محنت کے اعتبار سے بدلہ ملے, ثواب ملے, تو اس ٹرک کو سب سے زیادہ ثواب ملنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. جس نے 25 روپے کا ایک بکرا جمع کر دیا اس کو تو اللہ اجر دے دے گا. جس نے 10,000 کا بکرا رشوت کے پیسے سے نمود کے لیے, نمائش کے لیے, دکھانے کے لیے کیا, خدا اس کو جہنم میں چھوڑ دے گا. نیکی نہیں, وہ گناہ بن گیا, وہ ثواب کا کام نہیں, وہ عذاب کا کام ہو گیا. تو میرے بھائیوں اسے خوب سمجھ لو. یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ نے روزے رکھے, آپ نے تراویح پڑھی, لیکن آپ نے یہ تسلی کی کہ آپ کا اکاؤنٹ اللہ کے ہاں کھلا ہے, آپ کا رجسٹر وہاں موجود ہے جس میں کہ آپ کا ریکارڈ جو ہے نیکیوں کا اس میں درج ہوتا جا رہا ہے. میرے خیال میں کبھی کسی نے نہیں سن لیجیے گا, جس آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا,
اور نماز نہیں پڑھتا خدا کے ہاں اس کا کھاتا سرے سے ہوتا ہی نہیں. بہت توجہ سے سن لیجیے گا. جو آدمی کلمہ پڑھ کر نماز نہ پڑھے اور نماز کسی پیر کے طریقے کی نہیں, کسی امام کے طریقے کی نہیں, کسی فقیر کے طریقے کی نہیں, اس طریقے کی جو طریقہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا, جو اس طریقے کی نماز پڑھے گا اس کا کھاتا وہاں کھلے گا, ورنہ کھاتا پتہ نہیں کھلتا. آپ 1000 حج کر دیں, آپ جتنی چاہے قربانی کریں. فرض کر لیجیے گا آپ نے روزے رکھ لیے, نماز نہیں پڑھی, آپ نے قربانی کر دی, نماز نہیں پڑھی, اللہ اس کو کافروں والا ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ کرے گا, آپ کو دنیا میں اس کا بدلہ دے گا, وہاں آپ کو کوئی اجر نہیں دے گا. کیوں؟ وہاں اجر کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز میں پاس ہو. ترمذی شریف حافظہ کی حدیث کی کتاب ہے, موطا امام مالک سب سے پہلی کتاب حدیث کی ٹاپ کی کتاب ہے. ان کو اٹھائیں اور آپ کو یہ حدیث نظر آئے گی کہ بندے کی نیکیاں پیش ہوں گی خدا کے سامنے. اعمال سب سے پہلے خدا نماز کو دیکھے. اگر وہ نماز میں پاس ہوتا ہے یا فیل نہیں پڑی تو بھی پاس, اور اگر وہ فیل ہو جاتا ہے جتنے باقی اعمال ہیں, حج ہے, زکات ہے, روزہ ہے, کوئی چیز ہے, خدا سب پر کی دکھائی دیتا ہے, یہ سب ختم, کوئی ثواب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو گورنر بنا کر بھیجا یمن میں, اور جا کر کہا کہ لوگوں کو دین سکھا اور ان کو بتا دو کہ اگر تم چھوٹتے ہی نماز پڑھنے لگے اور توحید کلمہ اس کی حقیقت کو نہ سمجھا تو کوئی فائدہ نہیں. پر ایمان لانے کے لیے لے کا اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں پھر ان سے کہنا کہ اللہ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. لے کا اگر وہ 5 نمازوں کو تسلیم کر لیں پھر باقی کے احکام ان کو بتانا کرنا ضرور تھی. میرے بھائیوں, یہ تو ہے اصل حقیقت جو ہمیں مسلمان بنا سکتی ہے. لیکن آج کل کے ملا اور مولوی کا سبق کیا ہے؟ ہر کلمہ کو مسلمان چھٹی. مسلم کا ممبر کون؟ جو 2 آنے کا چندہ دے کر نام درج کروا لے, وہ ممبر ہے. فلاں جماعت کا ممبر کون؟ جو 2 آنے کا چندہ دے کر ممبر بن جائے وہ اس کا ممبر ہے. اسلام خدا کے لیے ایسا نہیں. اسلام ایسا نہیں کہ کوئی خاندانی ہو, قومی ہو. اسلام ایک اصولوں کا نام ہے. اگر وہ اصول ہے تو اسلام ہے, اگر وہ اصول نہیں تو اسلام نہیں. میں نے پچھلے جمعوں کی آخری جمعے میں یہ بات عرض کی تھی, اب پھر عرض کرتا ہوں کیونکہ بہت سے نئے دوست ہیں. خوب سمجھ لیں, راجپوت ہے, جاٹ ہے, ارائی ہے, یہ قومیں ہیں, ان کے اپنے پیشے ابتدائی طور پر اپنے اپنے ہوں گے. راجپوت جنگجو لوگ تھے, ارائی زمیندارہ کرنے والے تھے. لیکن آج اگر ایک ارائی میڈیکل اسٹور کھول دے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو ارائی نہیں رہا کیونکہ تیرا پیشہ بدل گیا. آج اگر ایک ارائی اور کپڑے کا کاروبار شروع کر دے آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ تو ارائی نہیں رہا کیونکہ تو نے کپڑے کا بزنس شروع کر دیا ہے. آج اگر ایک راجپوت دفتر میں کلرکی کرے آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ تو راجپوت نہیں رہا, تیرا پیشہ جنگ کرنا تھا, لڑائی کرنا تھا, تو راجپوت نہیں رہا. راجپوت کوئی کام کر لے وہ راجپوت ہے, جاٹ کوئی کام کر لے وہ جاٹ ہے, ارائی کوئی کام کر لے وہ ارائی ہے. لیکن مسلمان صرف وہ ہے جو اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہے. یہ کوئی قوم نہیں, یہ کوئی قوم نہیں ہے کہ پیشے سے جیسے کچھ نہیں تبدیلی آتی یہاں بھی کوئی تبدیلی نہ آئے. آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ بے نماز وہ بھی مسلمان, عقیدے کا گندا مشرک بدعتی وہ بھی مسلمان, روزے نہ رکھے وہ بھی مسلمان. ہمارا معیار کیا ہے؟ ختنہ. اگر ختنہ ہے تو مسلمان, اور باقی بے شک کچھ بھی نہ. میرے بھائیوں, یہ اسلام ہے یا مذاق؟ آپ اس سے اندازہ کر لیں. میں یہ باتیں صرف بات سے بات نکالتے ہوئے نہیں کر رہا, میں یہ آپ کو توجہ دلاتا ہوں. ہم اخبار پڑھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں. مسلمانوں کے ملک ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. جان بھائی سے بتائیے, کوئی آج مسلمانوں کا ملک ایسا ہے جو آزاد ہو؟ سعودی عرب امریکہ کا غلام, امریکہ کے اشاروں پہ چلنے والا, وہ 1001 کام کرنا چاہتے ہوں, اگر امریکہ اجازت نہ دے تو کبھی نہیں کرتے. پاکستان کو دیکھ لو, پاکستان کس طرح سے ہم دھوکے میں ہیں کہ ہم آزاد ہیں. خدا کی قسم ہم غلام در غلام ہیں, ہم آزاد نہیں. کوئی دنیا کا ملک جس کو کہتے ہو کہ مسلمانوں کا ملک ہے کوئی آزاد نہیں ہے, سب غلام در غلام. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نہیں.
اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے اصول میں نے آپ کو بتایا. جب تک اصول سیدھے نہیں ہوں گے اس مسلمان قوم کے، یہ ایٹم بم بنا لیں، یہ کووڈ بم بنا لیں، یہ ہائیڈروجن بم بنا لیں، یہ غلام ہی رہیں گے اور ذلیل ہی ہوتے رہیں. اور کے ساتھ خدا کا کوئی سودا نہیں، کوئی معاہدہ نہیں. اس مسلمان کے ساتھ خدا کا معاہدہ، اس مسلمان کے ساتھ خدا کا معاہدہ ہے. اگر یہ خدا سے باغی ہو کر چاہے کہ میں ترقی کروں، خدا کہتا میں تجھے کبھی نہیں کرنے دوں گا. چائنا کر سکتا ہے، امریکہ ترقی کر سکتا ہے، روس کر سکتا ہے، لیکن اے مسلمانوں تم مجھ سے باغی ہو کر کبھی ترقی نہیں کر سکتے. ہمارے بچے، ہمارے نوجوان انگلینڈ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، وہاں سے میلے لے کر آتے ہیں. کسی اور ملک میں کوئی طالب علم جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایجاد کر کے آتا ہے. ہمارے بچے برباد ہو کر آتے ہیں اور دوسری قوموں کے جاتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جاتے ہیں. یہ سزا کس کی ہے؟ یہ خدا کی طرف سے سزا ہے، اس لیے کہ ہم خدا کے غدار ہیں. یہ موقع ہے، اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے. میں نے بنیادی طور پر آپ کو توجہ دلائی ہے کہ مولویوں کی ان باتوں پر بالکل نہ رہیں کہ سبحان اللہ کہنے کا اتنا ثواب ہے، الحمدللہ کہنے کا اتنا ثواب ہے. یہ جیسے تبلیغی جماعت والے وہ فضائل بیان کرتے کرتے، یہ افیون ہے جو مسلمانوں کو سنا رہی ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہی ہے. ہر کلموں ثواب کب ملتا ہے؟ جب اللہ راضی ہو. ثواب تب ملتا ہے جب اللہ راضی ہو. اگر اللہ راضی نہ ہو تو کوئی ثواب نہیں ملتا. اور اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ جب خدا کے ساتھ ٹیکٹ ہو، خدا کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ صحیح ہو. اور خدا لگی لٹی رکھے بغیر کہتا اوفو بیعہدی اوف بیعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد تمہارے ساتھ پورا کروں. دیکھو قرآن کے لفظ اوفو بیعہدی، تم میرے عہد کو پورا کرو، اوف بیعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں. اور اگر تم نے مجھ سے غداری کی، یاد رکھو گئی یخذلکم، اگر خدا تمہیں دھکا دے دے چھوڑتے، فلا ناصر لکم، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، خواہ امریکہ چاہے خواہ روس چاہے. مسلمان قوم کے زندہ ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ مسلمان مسلمان ہو جائیں. اور مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. سب سے پہلے توحید. اور میرے بھائیوں توحید کسے کہتے ہیں؟ ہمارا آج کل کا یہ جاہل مسلمان، یہ بھولا بھالا بیوقوف مسلمان، بس مدار پر جا کر سجدہ نہ کرو پھر توحید ہی توحید ہے. مدار پر جا کر سجدہ نہ کرو پھر توحید ہی توحید ہے. میرے بھائیوں توحید کے معنی کیا ہیں؟ توحید کے یہ معنی ہیں کہ آدمی اس حقیقت کو خوب تسلیم کرے کہ یہ زمین کس کی ہے، یہ آسمان کس کا ہے، یہ سورج اور یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ سارا نظام کس کا ہے. میں کس کے نظام کا ایک فرد ہوں، میں کس کے نظام کے تحت رہتا ہوں. کون ہے وہ جو اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے اور اس کا قانون چلنا چاہیے. اگر آپ خدا کے قانون کو اس دنیا میں نہیں چلاتے، اگر خدا کے قانون کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے، آپ ایک خدا کو نہیں مانتے، آپ دو کو مانتے. اب ہمارا آج کل کا مسلمان رسمی طور پر اللہ خدا رب ٹھیک، لیکن قانون کس کا؟ انگریز کا. قانون کس کا؟ ہماری حکومت کا جو بنا دے. میرے بھائیوں ملک خدا کا، قانون غیر کا، یہ توحید ہے. اور جس کا یہ انداز نہیں ہے خدا کی قسم کی توحید صحیح نہیں. قرآن کو پڑھ کر دیکھیے، سب سے آخری سورت اور چھوٹی سی سورت قل اعوذ برب الناس، وہ رب الناس ہے، لوگوں کا رب. رب کسے کہتے ہیں؟ جو پیدا بھی کرے اور پالے بھی. ملک الناس، وہ لوگوں کا بادشاہ ہے. اب خدا کیسا بادشاہ ہے کہ بادشاہ تو لیکن قانون تیرا کوئی نہیں، نہ ہے نہ چلے گا. جانبداری سے بتائیے وہ بادشاہ ہوتا ہے؟ خدا نے پہلے رب بنوایا، پھر بادشاہ بنوایا، اس کے بعد الہ الناس لا الہ الا اللہ پھر آتا ہے. اور ہم رب کو مانتے ہیں کہ رب ہے، پیدا اس نے کیا ہے، روزی وہی دیتا ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے، لیکن وہ بادشاہ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ واحد اور یکتا اس ساری کائنات کا بادشاہ نہیں، اگر صرف اس کا قانون اس میں نہیں چلتا، اگر ہمارے ملک میں اسلام نہیں آتا نہ آئے، لیکن اگر تو مسلمان بننا چاہتا ہے تیرے گھر میں تو آئے. اور اگر ظالم مسلمان تیرے گھر میں بھی اسلام نہیں آتا تو تو منافق ہے، مکار ہے. اور سیاسی لوگوں کو ہاں کوئی بھی جماعت کیوں نہ ہو، جماعت اسلامی ہو یا کوئی اور ہو، جانچنا ہو کہ یہ کیسا ہے، اس سے جانچ لو. اگر وہ نام اسلام کا لیتا ہے لیکن اس کی بیوی لیڈی ہیملٹن ہے، اس کی لڑکی
مس ہے اور ایک نمونے کی مس ہے، اور وہ کہے کہ ملک میں اسلام آ جائے، وہ منافق بھی ہے اور بدکار بھی ہے، جھوٹا ہے۔ اور میرے بھائیوں کبھی نجات نہیں ہوگی جب تک آپ اللہ کو ایک نہ مانے، ایک یا ایک بادشاہ صرف اور صرف جس کا قانون چلے اور کسی کا قانون نہ چلے، یہ توحید ہے۔ اور یہ بات نہ ہو تو توحید نہیں، توحید نہیں تو نماز نہیں، نماز نہیں تو کوئی عمل نہیں۔ کہ یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے یہ غلط ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے جو انکار کرے کہ خدا بادشاہ نہیں ہے؟ کیسا بھی طریقے سے دہیا کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کائنات کو دیکھ کر لازماً تسلیم کرے گا کہ خدا بادشاہ ہے۔ پھر اس عقل والے سے پوچھو کہ بادشاہ بغیر قانون کے بھی کبھی ہوتا ہے؟ خدا تو کہتا ہے الحکم الا للہ ولا یشرک فی حکمہ احد۔ خدا ایسا بادشاہ ہے کہ اپنی حکومت میں، اپنے حکم میں نہ نبی کو شریک کرتا ہے نہ کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خدا کی مخلوق میں سب سے اونچا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن کیا ہوا؟ ایک بیوی کے پاس بیٹھ کر شہد کھا لیا، دوسری بیویوں کو سوکنے تو تھی، یہ بات کھٹی اچھی نہ لگی، دونوں نے مشورہ کیا کہ جب تیرے پاس آئے تو بھی کہنا کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے اور میں بھی کہوں گی۔ حضور حضرت زینب کے گھر سے شہد کھا کر نکلے، ایک بیوی کے پاس گئے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اور تو کچھ کھایا نہیں، شہد ہی کھایا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید اس کو وہم ہو نہ تھی۔ دوسری کے پاس گئے، اس نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، اور بو والی چیز سے آپ کو سخت نفرت ہوتی تھی۔ آپ نے قیاس لگایا اور قسم کھا لی دوسری بیوی کے پاس کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آئندہ کبھی شہد نہیں کھاؤں۔ جناب میری سے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سگریٹ کو کہتے ہیں کہ میں پیتا رہوں گا؟ سگریٹ سے خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے؟ جب شہد میں ہو سکتا ہے مغافیر کا، کیونکہ شہد مکھیاں تیار کرتی ہیں اور وہ قسم قسم کا جوس مختلف پھولوں سے وہ کشیر کر کے لاتی ہیں، کبھی گوند پر بیٹھ جاتی ہیں، اور مغافیر ایک گوند کی ایسی قسم ہے اگر مکھی اس پر بیٹھے اور اس کا زہر نکال لے تو شہد میں کچھ تھوڑی سی ہمت سی بو کی آ جاتی ہے۔ تو پلید ہونے والی چیز نہیں، حرام ہونے والی چیز نہیں، لیکن حضور کا قیاس دیکھیں کہ آپ نے اتنی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں، لوگ پوچھتے مولوی صاحب سگریٹ جائز ہے؟ جب حضور شہد کو حرام کرتے ہیں کیونکہ بو آتی ہے تو سگریٹ کو حلال کہتے ہیں کہ اس میں خوشبو آتی ہے؟ خدا کے لیے مسلمان ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے، ایک بیوی نے کہا، دوسری نے کہا آپ نے قسم کھا لی، اور قسم کا مسئلہ بھی یہ ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آئندہ فلاں چیز نہیں کھاؤں گا اور وہ حلال ہے، اس قسم کے معنی ہے کہ آپ نے اس کو حرام کر لیا۔ قسم کھا کر کسی چیز کے کھانے سے رک جانا، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اس کو حرام کر لیا۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ وہی جو قسم کے کفارے کی سزا ہے، وہی اس کی سزا ہے۔ چنانچہ جب آپ نے قسم کھا لی، شہد کو حرام کر لیا، 29 پارے کی آخری سورت پہلی آیتیں فوراً نازل ہوگی۔ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، تو کیوں حرام کرتا ہے اس چیز کو جس کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا؟ تب تک یہ مرضاتہ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے قانون دیکھا خدا کا۔ اب دیکھو نبی ہے اور سب سے اونچا نبی ہے، مخلوق میں سب سے اونچا درجہ رکھنے والا ہے، لیکن کیا کیا؟ ایک حلال چیز کو حرام کر لیا۔ اور خدا لما تحرم، تو کیوں حرام کرتا ہے؟ تو کون ہے حرام کرنے والا جب میں نے حلال کیا؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، قسم کا کفارہ دے اور شہد کھا۔ حضور نے فوراً قسم کو توڑا، قسم کا کفارہ دیا اور شہد کو کھایا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو بادشاہ مانتے تھے، آپ ممالک تھے، حضور توحید والے تھے، ہم مشرک ہیں۔ ہم خدا کو خدا مانتے ہیں لیکن بادشاہ نہیں مانتے، اس کا قانون ہمارے سامنے آتا ہے، ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے، جو مرضی خدا کہتا رہے، بادشاہ وہ سچا۔ یاد رکھو، اسی لیے قرآن مشرک کو زانی سے تشبیہ دیتا ہے، مرد ہو یا عورت۔ اب دیکھو نا، بیوی جب آوارہ ہو جاتی ہے، خامن خامن کرتی رہے گی، ارد گرد پھرتی رہے گی۔ بیٹا نالائق ہو جائے، والد شریف کرتا رہے گا، یاروں سے پھرتا رہے گا، وہ بدماش ہوتا ہے، وہ آوارہ ہوتا ہے۔ اور ہم مسلمان کہتے ہیں اللہ 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 کرتے رہیں گے، خدا کو بادشاہ بادشاہ کہتے رہیں گے، لیکن خدا کی بات بھی کبھی نہیں مانے۔ میرے بھائیوں، جب یہ توحید نہیں، کھلی بات سن لو،
جب توحید نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکات نہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمان جوتے کھا رہا ہے انگریزوں کے بھی اور کمیونسٹوں کے. یہ قرآن کا باز ہے جب آپ کو سنا رہا ہوں. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں. میں آپ کو انتہائی مدلل طریقے سے، اور اگر کسی دوست کو کوئی شک ہو بعد میں مجھ سے بات کر سکتا ہے. میں جو آپ سے عرض کرتا ہوں اس کا جواب نہیں ہے. یہ بات اس قسم کی پکی اور پختہ ہے کہ جس کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں، اپنا نام اگر درج کروانا ہے اللہ کے ہاں تاکہ آپ کی نمازیں قبول ہوں، آپ کی نیکیاں قبول ہوں، پہلے نام درج کروائیں. اور نام کب درج ہوگا؟ جب توحید آپ کی درست ہوگی. ایک واحد یکتا بادشاہ ساری کائنات. ارے خدا کو ایک کہنا کہ دو خدا نہیں اور اس کو ملے بات اس کی نہ مانی جائے تو وہ دو کہتے ایک کہتے، بات ہی کچھ نہیں. خدا کو ایک ماننے کا معنی یہ ہے کہ وہ اکیلا بادشاہ ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. یہ توحید ہے. اگر توحید درست ہو پھر نماز قبول ہوتی ہے. اگر نماز قبول ہو پھر روزہ قبول ہوتا ہے. اگر نماز میں توحید نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، قربانی نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، کچھ بھی. اور پھر آپ نے کرشمہ دیکھا، مسلمان جو مواحد تھے جن کا اسلام اللہ کو قبول تھا وہ زکات دیتے تھے، کوئی زکات لینے والا نہیں تھا. مسلمان جب زکات نکالتے تھے کوئی زکات لینے والا نہیں تھا. اس زکات نے غربت کو ملک سے نکال دیا تھا. سارے خوشحال تھے، کوئی زکات قبول کرنے والا نہیں تھا. لیکن ہماری زکات ایسی ہے جو کہ پہلے کچھ دم والا ہو، جان والا ہو، 2 سال وہ ہماری زکات کھائے گا، کسی کام کا نہیں رہے. آپ نے دیکھا نہیں، ہم پیسے دیں آپ کسی کو صدقہ فطر کے. اب میرے پاس یہ کچھ دن ہوئے آدمی آیا، کیوں بھائی کیسے آئے کہ جی آپ کچھ میری امداد کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ہم ہمیشہ سے امداد نہیں کیا کرتے، ہم تو صرف 1-2 سال دیکھتے ہیں. اگر تجھے یہ کھڑا کرے تو ٹھیک، اور اگر تو بیٹھ نہ جائے تو چھٹی، ہم کوئی پیسہ نہیں دیتے. ہمارا یہ کیا حساب ہے؟ اللہ اکبر. پرانے لوگ بڑے سمجھ والے تھے. ہمارے علاقے کے مولانا عبدالجبار صاحب تھے، وہ حکیم بھی تھے. میں لاہور رہا کرتا تھا. ایک آدمی بچارا بڑا غریب، میں بھی وہاں دفتر میں ملازمت کرتا تھا. کچھ تھوڑی بہت میں بھی امداد کر دیتا اور لوگ بھی کرتے. میں 5-6 سال کے بعد ان کے پاس گیا اور میں نے جا کر ان سے کہا کہ اس بیچارے امین کی حالت تو بڑی کمزور ہے. وہ کہنے لگے اس کو زکات ہضم ہونے لگ گئی ہے، اب یہ تندرست کبھی نہیں ہوگا. اس کو زکات ہضم ہونے لگ گئی ہے، اب یہ تندرست کبھی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، مسلمان کی زکات نکلے، جو زکات کو کھائے وہ پیروں پر کھڑا ہو جائے، اس میں طاقت آ جائے، اس میں جان آ جائے. اور ہمارے منافقوں کی جو زکات کھائے وہ مرتا ہی چلا جائے، کبھی اٹھے گی. خدا کے لیے مسلمان ہو جاؤ. میں آپ کو بتائیں تو یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمان نہیں. یوسف علیہ السلام مسلمان ہونے کی تو آدمی کو اتنی فکر ہے، ہر آن خدا کا حکم نازل ہوتا ہے. اب میں بوڑھا ہو گیا، میں اب تک اللہ کا حکم مانتا رہا. اگر اب 1-2-4 حکم چھوڑ دوں کیا برباد ہو گیا، سب پچھلے تو پانی سے. یہی وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ نے ان کو مصر میں بادشاہت بھی دے دی. کہنے لگے رب قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے بادشاہی بھی دی. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ تو نے علم بھی دیا. توفنی مسلمن، یا اللہ مسلمان کر کے مارنا، اللہ مسلمان کر کے مارنا. یہ یوسف علیہ السلام بڑھاپے میں دعا کر رہے. اور یہاں ہمارا دوست مسلمان، پکا مسلمان، رجسٹر مسلمان میرے اسلام میں کبھی آج آئے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہماری یہ تراویحیں، ہماری جو پہلے عبادتیں کی ہیں، روزہ رکھا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے. لیکن میں ناامیدی کی کوئی بات نہیں. جب تک آدمی زندہ ہے امید باقی ہے، اور جب فرشتہ چل جائے جان نکالنے کے لیے پھر امید ختم. اس کی دعا کرے گا میں نہیں معاف کروں گا، آپ جنازہ نہ پڑھیں. تو حضور کہنے لگے اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، میں 70 سے زیادہ مرتبہ دعا کر لوں گا. جنازہ پڑھا دیا، لیکن تو بخشش ہو گئی. وہی کھاتے میں دولت میں گیا. اور اس کے بعد اللہ نے پھر نبی کو تنبیہ کی. یہ قرآن ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ. اے نبی، اس قسم کا جو آدمی مر جائے، نقلی نمازیں پڑھنے والا، نقلی کلمے پڑھنے والا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کبھی ایسے کی نماز نہ پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پر جا کر کھڑا بھی نہیں ہونا. میں جو دوست جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے میرے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں. اگر اس کا والد فوت ہو گیا ہے اور اس کا والد وہ معیاری نہیں تھا کہ اللہ اس سے راضی ہو، میں اسے کہتا ہوں باپ کے لیے دعا نہ کرنا، ورنہ خدا تجھ سے بھی ناراض ہو جائے. وہ تو مرنے والا مر گیا، باپ کے لیے دعا نہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے دعا کرتے تھے، باپ کسی دوسرے علاقے میں مر گیا
اللہ نے کہا ہے ابراہیم وہ میرا دشمن مرا تو دعا کرتا ہے فوراً تب یا اللہ میری توبہ مائندہ کبھی دعا نہیں کروں۔ میرے بھائیوں دعا کرو جس کے لیے جس کے بارے میں آپ کو اغلب گمان یہ ہو کہ اللہ اس سے راضی۔ ویسے ہر بندہ گناہگار ہے، ان گناہوں سے خدا ناراض نہیں ہوتا، یہ معمولی بشری تقاضے سے جیسے ہو جائیں۔ جیسے آپ اپنے بچے کو آج کرنے پر کب سے آمادہ ہوتے ہیں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام حد سے گزر گیا۔ ویسے بچے شرارتیں کرتے ہیں، آپ ناراض بھی ہوتے ہیں، جان جبر بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اس کو بچہ کہتے ہیں۔ اللہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح سے محبت کرتا ہے جیسے پیارا باپ پیاری اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور خدا تب اس کو دور کرتا ہے جیسا کہ باپ اپنے بیٹے کو آگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اگر توحید ٹھیک نہیں بالکل ختم، نماز ٹھیک نہیں تو بالکل کام ختم۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ میں باتیں بہت سخت کہہ رہا ہوں، خدا جانتا ہے یہ سخت نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے جیسے ہونی چاہیے، جیسے قرآن حدیث کے اندر ہیں میں ویسے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ ان کو سن کر سمجھ کر ان پر آمادہ ہو جائیں، عمل کرنے لگ جائیں، آپ کی بھی آخرت درست ہو جائے گی، میری بھی کمائی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اڑے رہے نہیں، سارے مولوی یوں کہتے ہیں یہ اکیلا کہاں سے آیا، پھر چلتے رہیے، وہاں چل کر آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا، مولویوں کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ اس لیے خوب توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اب ہم دعا کریں گے، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا، رسمی طور پر آئے ہیں، اب بھی حقیقت کو سمجھیں اور عزم کریں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں یہ بندے کیوں جمع ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری نیکیوں کو قائم کر دے، ثابت کر دے، ان کا اجر لکھ دے۔ خدا کہتا ہے اچھا تم گواہ رہو جو اس غرض سے آئے ہیں، جو اس نیت سے آئے ہیں، میں سب کو معاف کرتا ہوں اور ان کی نیکیوں کو قائم رکھتا ہوں، ان کا ریکارڈ پورا صحیح رکھتا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ بات تو جیسے ہی آگے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اب بھی وہ ٹھیک ہو جائیں گے، میں ان کو بھی ساتھ ہی شامل کر دوں۔ لہذا آپ سوچ لیں، اگر یہ باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں تو پھر آپ بھی تیار ہوں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ اپنے اسلام کو درست کریں گے، اور اسلام کو درست کرنے کے معنی ہے توحید، نماز، روزہ، حج، زکات، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دار الہدیٰ